السلام علیکم فرینڈز، میرے ناول کا نام ہے سایہ، جس کے لکھنے والے ہیں ایم اے راحت۔ آج میں سایہ کا پارٹ 6 اسٹارٹ کروں گی۔ سایہ کا پارٹ 6 اسٹارٹ کرنے سے پہلے آئی پلیڈ یو کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں سایہ کا پارٹ 6 اسٹارٹ کرتی ہوں۔ وہ وہاں سے واپس اپنے گھر پہنچ جائے گی، یعنی وہاں جہاں وہ اب رہتی ہے، پر اس کا دماغ الٹ چکا ہوگا۔ اسے نہ بچی یاد ہوگی، نہ اپنا پتی یاد ہوگا۔ کوئی یہ بات نہیں جان سکے گا کہ وہ 8 دن کہاں رہ گئی تھی، اور اس کے بعد چودھری شاہ نواز سے اس کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کیا سمجھے لڑکے؟ بولو، یہ سارا کام کر لو گے تم؟ میں کر لوں گا گرو مہاراج، رفیق نے کہا۔ اور تم مجھے سمجھی شائنا؟ وہ بے شک مرے گی نہیں، پر چودھری کے من سے اتر جائے گی، اور چودھری کبھی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور کچھ دن کے بعد وہ اسے خود چھوڑ دے گا۔ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے گرو مہاراج، اب میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، شاہنہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم گرو مہاراج۔ میں گرو دکشنا چاہتی ہوں۔ ابھی نہیں، جو کچھ تجھے دینا ہے اس آدمی کے ساتھ اس سمے ہمیں بھیج دینا جب سارے کام ہو جائیں۔ ہم بھکاریوں کی طرح مانگنے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے مہاراج، جیسا آپ کا حکم، شاہنہ نے جواب دیا۔ تب راج گندر نے رفیق کی طرف دیکھا اور بولا، اب ہمیں اسی پیچھے کے راستے سے باہر تک چھوڑا جس سے ہم یہاں تک آئے تھے۔ کوئی سوال مت کرنا۔ رفیق نے گردن خم کر دی۔ نہ جانے شاہنہ کے دل میں کیا آئی کہ اس نے آگے بڑھ کر راج گندل کے پیروں میں ہاتھ رکھ دیے۔ پہلی بار راج گندل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ شاہنہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، تو ہماری چیڑی بن چکی ہے سندری، جیتی رہ، ناگ دیوتا کے سائے میں جیتی رہ۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ رفیق اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور شاہنہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عورت اسی لیے ناقص عقل کہلاتی ہے، اپنی حسد، اپنی جلن میں کبھی کبھی وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ تاحد نگاہ خوفناک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے ستارے بھی روپوش تھے۔ کالا کھنڈر رات کی اس تاریکی میں بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔ یہ کوئی عام گزرگاہ نہیں تھی، نہ ہی اس کے آس پاس کوئی سڑک تھی۔ چنانچہ انسانی زندگی کا یہ نام و نشان کبھی نہیں تھا، لیکن اس وقت کالے کھنڈر کے اندرونی حصے میں کچھ چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ یہ جگہ تھوڑی سی محفوظ تھی، اور کچھ دیواروں پر ایک چھت سالم نظر آ رہی تھی۔ چہل پہل اسی چھت کے نیچے تھی، جہاں جوگی راج گندل آسن جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 6 چراغ روشن تھے، اور ہر چراغ کے عقبی حصے میں ایک چھوٹے قد کا بونے جیسا آدمی بیٹھا تھا۔ اس طرح 6 ہم شکل بونے یہاں موجود تھے۔ وہ پتھرائے ہوئے بیٹھے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے سنگ موسیٰ سے بنائے ہوئے 6 بت ہیبت اور بدنما نقوش کے مالک بت ہوں۔ اگر ان کی آنکھوں کی پتلیاں محترک نہ ہوتیں تو انہیں صحیح معنوں میں مجسمے ہی سمجھا جاتا۔ راج گندل اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی سانپ جیسی پھنکاری ہوئی آواز بھری، ہاں میرے بیرو، مہا شکتی حاصل کرنے کے لیے میں بڑی جدوجہد کر رہا ہوں۔ اب تک میں 13 دھرماتماؤں سے ان کا دھرم چھین چکا ہوں۔ جس سمے 21 دھرماتما میرے ہاتھوں اپنا دھرم کھو بیٹھیں گے، اس سمے میں مہا شکتیشالی بن جاؤں گا۔ سنسار میری مٹھی میں ہوگا، جو چاہوں گا کر سکوں گا۔
مہاکالی داس مہاکالی کی شکتی حاصل کرنے کا یہ عورت جس کا نام شاہنہ ہے اور جو مسلمان ہے، میرا 13واں شکار ہے۔ میں اسے سومرس پلا چکا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کا من کالا ہو جائے گا اور یہ کالے دھرم والی بن جائے گی۔ اس بار مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اور میرے بیرو مہاشکتیمان کالی دیوی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ آنے والا ہے، جو کالی دیوی کے لیے میری آخری بھیٹ ہوگی۔ سارا کام ہو چکا ہے۔ میں اس پیدا ہونے والے بچے کو کالا دھرم دوں گا، سمجھے؟ ہمیں ایسا ہی تو بالک چاہیے تھا، جیسے وہ لڑکا ہو یا لڑکی جو سنسار کی ہواؤں سے بچ کر پیدا ہو۔ میرے بیرو، وہ بچہ قبر میں پیدا ہوگا اور آخر کار مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھاؤں گا اور جب وہ پہلی بار بھگوان کا نام لے گا تو میں اس کی بلی دے دوں گا اور مجھے مہاشکتی مل جائے گی۔ سارا جیون میرا یہی کام ہوگا کہ دھرم کے داسوں سے ان کا دھرم چھینوں اور انہی کالی داسوں بناؤں۔ میں اپنی مہاشکتی سے کام لے کر بڑے بڑے دھرماتماؤں کو چھین سکتا ہوں، وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، مصیبتوں میں ہوں، مبتلا ہوں، اور پھر ان کی مصیبتوں کا حل کالے دھرم میں دکھاؤں گا۔ میں انہی کی شرط پر مشکلوں سے نکالوں گا کہ وہ کالا دھرم اختیار کر لیں۔ میرے بیرو، بہت بڑا کام ہوگا یہ مہاسائلی کے دھرم کو پھیلانے کا۔ مہاسائلی ہمارا دیوتا مہان شکتی شالی ہے جس نے بھگوان سے ٹکر لی۔ ہم اسی کے داس میں ہیں۔ دیکھو، آہٹیں ہو رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے، بس تم جاؤ۔ چھوٹے قد کے آدمی جو بھیانک شکل والے تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس طرح وہ کھنڈر کے کونوں خدروں میں جا پہنچے۔ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ آنے والے رفیق اور اس کے ساتھی تھے جو چراغوں کی روشنی دیکھ کر یہاں تک چلے آئے تھے۔ رفیق خود بھی تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے ساتھیوں کی بھی یہی حالت تھی۔ سب کے سب لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہو رہے تھے اور پھر رفیق نے جوگی کو دیکھا۔ اس کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چراغوں کے عقب میں بیٹھے ہوئے راج گندل کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا، میں آ گیا ہوں جوگی مہاراج، چھپ جاؤ، سمے ہو رہا ہے، وہ ابھی آنے والی ہوگی۔ جو حکم جوگی مہاراج، رفیق نے کہا اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ کالے کھنڈر کی ایک ٹوٹی دیوار کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس کے اندر اب بھی خوف پل رہا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے سرگوشی کے اندر میں کہا، کہاں پھنسا دیا رفیق بھائی، ہماری جان ہی نکلی جا رہی ہے۔ ابے تم کیسے ہو؟ بڑے بڑے خطرناک کام کر ڈالے اور یہاں تمہاری جان نکل رہی ہے؟ کچھ شرم کرو، ابھی تو آگے بھی کافی کام کرنا ہے۔ 20 ہزار روپے ملیں گے، تمہیں اتنی رقم تو کبھی ملی ہی نہیں ہوگی۔ یار وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے مگر یہ جگہ ہے، اللہ کی پناہ۔ ہاں، دنیا بھر کی برائیاں کر لو اور پھر اللہ کی پناہ مانگ لو۔ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے تمہاری، ورنہ سارا کام بگڑ جائے گا، رفیق نے کہا اور وہ خاموش ہو گئے۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ کوئی 10 ہی منٹ کے بعد عرشیہ بیگم نے میالے رنگ کے لباس میں آتی ہوئی نظر آئی۔ خود راج گندر کی نگاہیں اس راستے پر جمی ہوئی تھیں۔ عرشیہ بیگم رفیق وغیرہ کی طرح خوفزدہ نہیں تھیں، وہ پراعتماد نظر آ رہی تھیں اور کچھ لمحوں کے بعد وہ چراغوں کے پاس پہنچ گئیں۔ راج گندل انہیں دیکھنے لگا۔ چراغوں کے پیچھے اس جگہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بیر بیٹھے ہوئے تھے، گھنٹوں کے بعد وہ یہاں سے واپس چلے گئے۔ کسی نے تیرا پیچھا تو نہیں کیا؟ انہوں نے عرشیہ بیگم سے پوچھا۔ راج گندل نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا تو نے؟
ہاں میں چھپ کر آئی ہوں، عرشیہ بیگم نے جواب دیا۔ جس جگہ تو بیٹھی ہے وہیں لیٹ جا۔ عرشیہ بیگم نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ راج گندر نے آہستہ آہستہ سامنے رکھے ہوئے چراغوں کو پھونک مار دی اور ان میں سے 5 چراغ بجھا دیے۔ چھٹے چراغ کو اس نے اپنی جگہ سے ہٹا کر ایک قریب پڑی ہوئی اینٹ پر رکھ دیا۔ چراغ بھی عجیب و غریب تھے۔ کھلا علاقہ تھا، مدھم مدھم ہوا چل رہی تھی، لیکن چراغ کی لو بالکل سیدھی لکڑی کی مانند اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ ہوا سے اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ مدھم سی روشنی میں راج گندر نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور کالا کھنڈر میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ وہ منتر پڑھ رہا تھا۔ رفیق اور اس کے ساتھیوں کی جان نکلی جا رہی تھی۔ کبھی وہ دیکھتے کہ بے آواز بجلی سی کڑک رہی ہے، کبھی انہیں یوں لگتا جیسے تیز ہواؤں کی آوازیں ابھر رہی ہیں، کبھی چراغ کی لو ایک ایک فٹ اونچی ہوتی جا رہی تھی اور پھر واپس اپنی جگہ آ جاتی۔ راج گندر کالے اشروق پڑھ رہا تھا اور زمین پر لیٹی عرشیہ بیگم کی آنکھیں بند ہو جاتی جہاں وہ لیٹی تھی۔ کوئی 2 منٹ تک یہ عمل جاری رہا اور اس کے بعد راج گندر خاموش ہو گیا۔ پھر مزید 2 منٹ تک گردن جھکائے بیٹھا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا، آ جاؤ تم لوگ، کام ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ رفیق اور اس کے ساتھیوں کے لیے کہے گئے تھے۔ وہ آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے راج گندر کے اشارے پر عرشیہ بیگم کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور دور کھڑی ہوئی گاڑی کے جانب لے گئے۔ عرشیہ بیگم کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ راج گندر نے کہا، 8 دن کے بعد میں پھر تمہیں اس کالے کھنڈر میں ملوں گا۔ 8 دن کے بعد وہ قبر کھولو گے جس میں تمہیں اسے جا کر دفن کرنا ہے اور پھر بچہ میرے حوالے کر دو گے۔ یہ اپنے گھر پہنچ جائے گی اور تمہارا کام ختم ہو جائے گا، لیکن تمہیں جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ باقی کا کام تم جانتے ہو کہ تمہیں کس طرح سر انجام دینا ہے۔ ٹھیک ہے جوگی مہاراج، رفیق نے کہا، اور وہ لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کار تک پہنچ گئے جو انہوں نے کالے کھنڈر سے کافی فاصلے پر ایک نشیب میں کھڑی کر دی تھی تاکہ کہیں سے بھی اسے دیکھنے کے امکانات باقی نہ رہیں۔ رفیق کے دل میں اس وقت عرشیہ بیگم کے لیے کسی بھی طرح کا رحم تھا ہی نہیں۔ وہ صحیح معنوں میں شاہینہ کا غلام تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عرشیہ بیگم کو کفن وغیرہ پہنا دیا گیا، باقی کام کی تیاریاں کر لی گئی تھیں۔ وہ لوگ عرشیہ بیگم کو لے کر چل پڑے، پھر اس گھر تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے گہوارے وغیرہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہاں آنے کے بعد رفیق اور اس کے ساتھیوں کی سانس میں سانس آئی۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، استاد رفیق، 12 بج چکے ہیں۔ قبرستانوں میں 12 بجے تک تدفین کی اجازت ہوتی ہی نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا یار، گورکن کو کچھ دے دلا دیں گے اور کام نکلوا لیں گے۔ بودا باندی ہو رہی تھی۔ مشکل تو ہوگی مگر مشکل میں ہی کام کرنے کا مزہ آتا ہے، چلو۔ اس کا خیال بالکل درست تھا۔ 12 بجے کے بعد قانونی طور پر تدفین کی اجازت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے گورکن کو تدفین پر آمادہ کیا تھا اور جھوٹ سچ بول کر اسے اس کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کام مکمل ہونے کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ رفیق کی ہدایت کے مطابق انہیں 8 دن تک انتظار کرنا تھا۔ بابا ادریس علی اپنی قیام گاہ میں سادگی سے زندگی گزار رہے تھے۔ بس یاد الہی تھی اور کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کام نکل آیا تو کبھی اس سے گریز نہ کرتے، کسی سے کچھ طلب نہ کرتے۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہو جاتا وہی زندگی گزارنے کا ذریعہ تھا۔ بہت سے ایسے معاملات ان کے علم میں آتے رہتے تھے جن میں لوگوں کی الجھنیں چھپی ہوتی تھیں۔ اگر بات ان کے بس میں ہوتی تو وہ حاجت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس وقت بھی وہ اپنے حجرے میں بیٹھے کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ انہیں مخصوص آہٹوں کا احساس ہوا اور ایک مدھم آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مالیجا، آؤ، سب خیریت ہے نا؟ خیریت نہیں ہے محترم بزرگ، کچھ مشکلات پیش آ گئی ہیں۔
اوہو، بتاؤ بتاؤ، بیٹھ جاؤ، بزرگ نے کہا۔ پھر بولے، کیا مشکلات ہیں؟ کوتاہی کا مرتب ہوا ہوں۔ کچھ ذمہ داریاں آپ نے میرے سپرد کی تھیں، انہیں میں صحیح انداز میں پورا نہیں کر سکا۔ تفصیل بتاؤ۔ وہ مظلوم خاتون جو بے گناہ تھیں، انہیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا ایک بھی موقع نہیں ملا، بس تقدیر کے ہاتھوں گردش میں رہیں۔ میں عرشیہ بیگم کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں، آگے بتاؤ۔ آپ سے مایوس ہو کر اس مکار خاتون نے ایک ہندو جوگی کا سہارا لیا۔ یہ ہندو جوگی شاہ پور نامی ایک قصبے کی آبادی سے کچھ دور اپنا مٹھ بنائے ہوئے ہے اور وہاں شیطانی کاموں کو فروغ دے رہا ہے۔ اس کا سفلی علم انسانوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ اس عورت نے اپنی خادم خاص کے ذریعے راج گندل کو طلب کیا، اور راج گندل کسی مالی لالچ کے لیے بھی نہیں بلکہ اپنی شیطانی طاقت میں انہوں نے اپنی گاڑی قبرستان سے کافی دور کھڑی کی ہوئی تھی۔ گرتے پڑتے وہ گاڑی تک پہنچ گئے اور پھر سخاوت خان بڑی ہمت کر کے گاڑی چلاتا ہوا کالا کھنڈر کے علاقے میں پہنچ گیا۔ گاڑی سر نشیب میں کھڑی کر کے وہ نیچے اترے اور کھنڈر کی طرح چل پڑے۔ جہاں راج گندل اور رفیق چراغ روشن کیے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سخاوت خاتون اور اس کے ساتھیوں کو دور سے دیکھ لیا تھا۔ راج گندل چونک کر بولا، یہ کیا؟ یہ تو خالی ہاتھ ہے، ممکن ہے لاش گاڑی میں چھوڑ دی ہوگی۔ سخاوت خان اس کے قریب پہنچ گیا۔ رفیق نے کہا، کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ اور رفیق بھائی، ہم اپنا کام نہیں کر سکے۔ کیا؟ یکا یک رفیق اور راج گندل کی دہاڑتی ہوئی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ہاں جی، وہ قبرستان ہے، وہاں کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ ہم نے بھی وہاں کی قبر کھودی تھی، سلیں بھی ہٹائی تھیں، قبر میں عورت بھی موجود تھی اور اس کے برابر میں ایک بچی بھی تھی۔ لوگ ابھی انہیں باہر نکالنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اچانک وہاں سانپ پھنکارنے لگے، اور جی، ہم روشنی میں اس طرح نہا گئے جیسے سرچ لائٹ کے دائرے میں آ گئے ہوں۔ سانپوں کی پھنکار اس قدر خوفناک تھی رفیق بھائی کہ ہماری جان ہی نکل گئی۔ اس کے بعد ہم وہاں نہیں رک سکے۔ صاف ظاہر ہے جی کہ پراسرار روحیں ہمیں وہ کام نہیں کرنے دینا چاہتی تھیں جو ہم کر رہے تھے۔ ہم نہیں رکے رفیق بھائی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ کون سی بزدلی کا جواز دے رہے ہو اس کام کے لیے؟ تو جانتا ہے یہ میرے جیون کا سب سے بڑا کام تھا۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں کبھی مہاشکتی شالی نہیں بن سکوں گا۔ میں نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا تھا، مگر تم نے کام بگاڑ دیا۔ میں جان سے مار دوں گا تجھے، کوڑھی کر دوں گا، پاگل کر دوں گا۔ اب تو خود کو خود بچا یہ کام کر کے، اور اگر یہ کام نہ ہوا تو میں تیرا جیون نشٹ کر دوں گا۔ تو خالص زدہ کتوں کی طرح سڑکوں پر بھٹکے گا۔ فنا کر دوں گا تم سب کو، سمجھے؟ یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں جوگی مہاراج، اسے بھول جائیں۔ آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ قبرستان چلیں۔ تو پاگل کا بچہ ہے، میں تجھ سے کہہ چکا ہوں میرا دھرم اور ہے۔ کالے دھرم والے مسلمانوں کے قبرستانوں میں نہیں جا سکتے۔ روحیں ان کا راستہ روکتی ہیں، انہیں بھسم کر دیتی ہیں اور ان کا سارا علم چھین لیتی ہیں۔ ایسے پوتر قبرستانوں میں ہم نہیں جا سکتے جہاں پاک روحیں رہتی ہوں۔ ہم میں مہاکالی کی پجاری اگر وہاں جا سکتے تو نہ جانے اب تک کتنی بار اپنا کام پورا کر چکے ہوتے۔ سن رفیق ہے نا تیرا نام؟ اچھی طرح سن لے، تجھے یہ کام کر کے آنا ہے، ہمارے استان پہنچنا ہے۔ عورت ملے نہ ملے، وہ بچی ہمیں مل جانی چاہیے، سمجھا؟
اور اگر وہ بچی ہمیں نہ ملی تو یہ سمجھ لے کہ تیرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. میں تجھے جینے نہیں دوں گا، نہ اس قابل چھوڑوں گا. سادھو شاید غصے میں نظر آ رہا تھا. اس نے وہاں جلتے ہوئے چراغ بجھا کر اپنی جھولی میں ڈالے. کہیں سے ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا. اس نے ڈنڈا زور سے زمین پر مارا اور آخری بار رفیق کو گھورتا ہوا بولا، کرنا ہے تجھے ایک کام کرنا ہے، سمجھا؟ پھر وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا. رفیق پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ تو الٹی مجھ پہ ہی پڑ گئی. تھوڑی دیر کے بعد راج گندل نگاہوں سے اجھل ہو گیا. رفیق نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریشان کھڑا ہوا دیکھا. سخاوت خان نے کہا، یقین کرو استاد رفیق، یہ سارا معاملہ شروع ہی سے غلط ہو رہا ہے. تم نے اس بابا جی کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہمیں سونپ دینی چاہیے تھی. ارے باپ رے، وہ وقت یاد کرتے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے. استاد رفیق، تمہیں خدا کا واسطہ ہے ہم سے ہر کام کروا لو، مگر ایسے کام مت کرواؤ. ابے بکواس کیے جا رہے ہو تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ خود میری زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. میں نے تو شائنہ بیگم کے لیے سب کچھ کیا تھا، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا. پیارے بھائیوں، میری مدد کرو ورنہ میری جان چلی جائے گی. وفاداری ایک اچھی چیز ہے، مگر جان کی بازی لگانا کوئی آسان کام نہیں.